فوراً کہنے لگے ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. کہنا تو چاہیے تھا یہ بزرگ کا کمال ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھینک یو، شکریہ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کا فضل. اس میں بتا دیا کرامت کس کا عمل ہے؟ اللہ کا. شکر بھی کس کا ادا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، وہ مجھے آزما رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ فضل آپ پہ تھوڑی تو ان بزرگ پہ ہوا ہے. نہیں بھائی، یہ میرے امتی ہیں تو میری امت میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ مجھ پر ایمان نہ لے کر آتے تو بزرگ بنتے. اس لیے علماء نے بیان کیا کسی بھی صحابی کی کوئی کرامت ہے نا تو پیغمبر کا معجزہ ہے. قیامت تک جس بزرگ کے ہاتھ پہ بھی جو کرامت ظاہر ہوگی تو اصل میں کس کا معجزہ ہوگا؟ وہ پیغمبر کا. شہید کے خون سے جو خوشبو آتی ہے یہ اس شہید کی کرامت کا اثر ہے، لیکن معجزہ کس کا ہے؟ پیغمبر کا. کیونکہ کس کے نام پہ شہید ہوا ہے؟ پیغمبر کے دین کے لیے نا، تو اس کی پیغمبر کی صداقت کی علامت ہے. تو معجزہ کس کا؟ یہ پیغمبر کا. تو اس لیے پیغمبر بھی اس پہ خوش ہوں گے. تو وہ جو بزرگ نے کیا نا، تو اسی وہ بزرگ بنے کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے، ان کو پیغمبر مانا ہے، تبھی تو یہ کرامتیں ہو رہی ہیں. ملکہ سبا کے ہاتھ پہ کیوں نہیں ہوئی یہ سب کچھ؟ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جب بھی کوئی بڑی نعمت آپ کو ملے تو دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ اللہ کو بھول جاتے ہیں، انجوائے کرنے لگتے ہیں لائف کو، اور کچھ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے نعمت دی اس لیے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو بھولتا تو نہیں ہوں، لہذا وہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. شادی بیاہ میں دیکھو نا، اگر ایک آدمی پکا نمازی ہے اور رخصتی ہوئی دلہن کی اور صبح فجر میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کو بھولا نہیں ہے. لیکن بہت سے دولہے فجر میں کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. جیسے تجھے ہی ملی ہے، باقیوں تو کبھی کوئی یہ نعمت ملی نہیں ہے. پکے نمازی ہوتے ہیں، رخصتی تھی، دلہن تھی، بھائی اب پہلی رات ہے، بھائی اب تو دلہن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، سوئے نہیں ہے، تو فجر کیا ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ نعمت کا شکر گزار نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دلہن آتے ہی نمازیں غائب ہونا شروع. تو جب کوئی نعمت ملے نا، اگر آپ اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نعمت نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ زحمت ہے. شکر کی توفیق ہونی چاہیے. دلہن کی میں نے آپ لوگ کو خوش کرنے کے لیے مثال دی، ورنہ مثالیں مارکیٹ میں اور بھی بہت زیادہ. اچھا میرے بھائی، ورنہ سنتے نہیں مثال نا. اب میں سمجھاتا آپ کو، جیسے سو رہے تھے ایسے ہی سوتے رہتے. اور بہت سے جن کی شادیاں پرانی ہو گئی ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں یہ مثال سن کے. کوئی اور مثال دو یار، کوئی اور آزمائش کی مثال دو کہ جس دن ہمیں آزمائش آئی تھی تو ہم اللہ کو بھولے تھے نہیں ملے تھے. اچھا خیر. لیبلونی اشکر ام اکفر. آگے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا، نعمت آ کے بھول جائے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا یہ نعمت، پلک جھپکنے سے پہلے تخت، اتنی پاورفل حکومت، جنات تابع، تو اب وہ معاذ اللہ نقل کفر تکبر میں آ جاتے. نماز روزے کی اب کیا ضرورت ہے بھائی، اب تو ظلم کرو، اب تو یہ کرو وہ کرو. نہ پیغمبر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو اور زیادہ یاد کر رہے ہیں. تو کہنے لگے قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت آیا ہے نا تھوڑا سا چینج کر دو، تھوڑا سا ہم اس کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں، ورنہ آتے ہی پہچان جائے گی میرا تخت یہاں کہاں سے آ گیا بھائی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سرپرائز دے کے جب بتائیں گے تو پھر وہ زیادہ یقین کرے گی کہ یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ پیغمبر کا معجزہ، اور یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. تھوڑا سرپرائز دو اس کو. نکروا لها عرشها، تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دو. یہ والے ہیرے جواہرات ادھر کو تھوڑے سے ادھر کو ایک پایا، یہ والا ادھر کر دو، تھوڑی سی چینجنگ کر دو. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے سیٹنگ تھوڑی چینج کر دو تخت کی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا آتے ہی یہ تخت پہچان جاتی ہے یا نہیں پہچانتی. ان کے مینٹل لیول اور آئی کیو لیول کو ہم جانچنا چاہتے ہیں. سلیمان السلام بھی دیکھو پورا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا لیول کتنا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا. فلما جاءت، جب وہ قافلہ آیا، قیل اہکذا عرشک، ہمارا کوئی صوفی ہوتا، جیسے آج کل صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، لیڈیز دیکھ کے بھاگ جاتے پورے محل سے کہ عورت سے پردہ کیا ہے اسلام میں. آج کل جو اتنی سختی چل رہی ہے، نظر کی حفاظت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا اور لڑکیوں سے فری ہونا شروع ہو جائے. لیکن جب آپ ایک پبلک پلیس پہ جاتے ہو یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پھر آپ کو بیٹھنا بھی پڑے گا، بات چیت بھی کرنی پڑے گی.
بہن سمجھ کے, بیٹی سمجھ کے. لیکن بعض لوگوں کا ایسا کانسیپٹ بن گیا کہ کوئی مولوی کسی عورت کے ساتھ پبلک پلیس میں بھی نظر آ جائے نا تو فوراً فاسق ہو گیا, گنہگار عورتوں کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ کیسا آدمی ہو گیا. بھائی یہ تو پیغمبر کی سیرت میں تو ہمیں نہیں ملتا اس طرح کی باتیں. نہیں رہو گے. اور جب اپنا کام ہوتا ہے نا تو پھر تو انٹیوں سے دیکھو صبح شام ڈیٹے مار رہے ہیں بیٹھ کے, ایک جائز کام کے لیے بھی کسی کو نہیں ملنے دے رہے. اور خود دیکھو, ابھی میں موبائل نکال کے چیک کروں تو غفار ستار کتنے نکلیں گے آپ کے, تفتیش کرو گے تو پتا چلے گا کون ہے. تو اب یہ نہیں ہوا کہ ملکہ سبا آئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم تھی, غالب یہی ہے کہ اس کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہوگا. تو اب یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم چونکہ بہت نیک لوگ ہیں تمام حضرات یہاں سے کیا کریں نکلیں یہاں سے, ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے اور ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں. سلیمان علیہ السلام نے نارمل لیا ہے اس کو, بولا کہ بھائی عرش چینج کرو, اس کو لاؤ, دکھاؤ اس کا تخت, میں اس کو مینٹل لیول کیا کرنا چاہتا ہوں چیک کرنا. ملک کی بادشاہ ہے تو پتہ تو چلے کہ اس کا لیول کس لیول کی ہے, اور اس کے لوگ خود وہ نہیں, اس کے جو درباری ہیں جو اس کے ساتھ آرمی کے آفیسرز آئیں گے, فوج کے آفیسرز آئیں گے, ان کا بھی ہم نے لیول چیک کرنا ہے. تو فلما جاء, جب وہ آئی تو قیلا, اس سے کہا گیا اھاکذا عرشک, ذرا آپ بتائیے کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے. قالت کأنہ ہو, یہ بھی اس کی ذہانت ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ وہی ہے, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا وہاں سے تخت اٹھا کے کیسے آ جائے, اور ظاہر ہے کچھ چینجنگ بھی ہو چکی تھی. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے, کیونکہ بالکل وہی ہے. ایک دم چینجنگ کر کے, تھوڑی سی چینجنگ کر کے بالکل ویسے ہی کیسے بنایا جا سکتا ہے. انتہائی اعتدال والی بات کی ہے, کأنہ ہو, گویا کہ یہ ویسا وہی ہے. یہ بھی نہیں کہ ویسا ہے تو ویسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ویسے کا مطلب وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا ہے. یہ بھی غلط ہو جاتا نا. ابے اسٹیٹمنٹ دیکھو کیسی نپی تلی, کہ اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ ہو سکتی نہیں. اگر یہ کہتی بالکل ویسا ہے, اس کا مطلب یہ وہ نہیں ہے لیکن بالکل ویسا ہے. اگر یہ کہتی یہ وہی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دیر میں تخت اٹھا کے کہاں سے گیا, وہ کیسے ہے. تو اس کے لیے بہترین جو بیلنس ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کأنہ ہو, گویا کہ یہ وہی چیز ہے. یہ نہیں کہا انہ ہو, یقیناً یہ وہی ہے. یقیناً پہ بھی اعتراض ہوگا, اور اگر کہے کہ وہ نہیں ہے تو بھی اعتراض ہوگا. تو کأنہ ہو, گویا کہ کیا ہے, شاید یہ وہی ہے, شاید یہ کیا ہے, یہ وہی ہے. اس سے اس کے اعتدال کا اندازہ لگائیں. تو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور کہتی ہے ہم نے بھی آپ کے بارے میں کافی معلومات لے رکھی ہیں, ہمیں بھی پتا چلا تھا کہ آپ بھی بہت صاحب کمال ہیں, آپ کی ریاست بھی بڑی مضبوط ہے, بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو شاید بالکل ویسے ہی آپ نے انکوائری کر کے بنا لیا ہو, پاسبل ہے یہ, لیکن کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو بڑے نبات اللہ کرام کہہ رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اتنی ذہین تھی. اب قرآن ایک اشکال, قرآن کی عادت ہے واقعات کے بیچ میں اللہ اپنا کلام لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا نا تو کہے گا اللہ اتنے ذہین لوگ بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں. اتنی ذہین کہ پہلے مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں بیلنس بات کر رہی ہے, پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ہدیے بھیج رہی ہے. جب ہدیے واپس کر دی تو سمجھ گئی کہ یہ برے نہیں ہے, جا کے ہم نے تفتیش کرنی ہے. تفتیش کرنے کے لیے گئی تو عرش کے بارے میں نپی تلی اسٹیٹمنٹ, تو بڑی ذہین ہے. اتنے ذہین لوگ سورج کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں. تو اتنی بے وقوف کیسے؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم ابھی اس کی ذہانت پہ حیران ہو رہے ہو, تو آؤ ہم بتاتے ہیں یہ سورج کی عبادت کیوں کرتی تھی. اس لیے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. جس قوم میں پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ کافر تھے. ماحول نے خراب کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اچھے بھلے لوگوں کی کھوپڑی ماحول اینڈ انوائرمنٹ کیا کر دیتا ہے؟ خراب. جیسے ماحول نے خراب کر دیا, جہیز کو صبح شام لعنت بھیجو گے, لیکن سب کیا کر رہے ہیں؟ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. انوائرمنٹ یہ ہے, ماحول ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ہندو اتنے ذہین پڑھے لکھے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں, کیوں؟ چاروں طرف ماحول کیا ہے. اب ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ گائے تمہاری ماں کیسے بن گئی, بھینس بھی تو دودھ پیتے ہو. نہیں, ماحول کیا ہے؟ گائے کو ماتا کہنے کا ماحول ہے. تو ماحول کیا کرتا ہے؟ انسان کی کھوپڑی کو آؤٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کے زہر سے بچنا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں قوم کافرین, ماحول ایسا تھا چاروں طرف, قوم کافر تھی, تو اتنی ذہین عورت کو بھی کیا بنا دیا؟ کافر بنا دیا. قیل لها ادخل الصرح. پھر اس اب اچھا ملکہ سبا ابھی تک جو ہے نا سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئی ہے, ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے. اور سلیمان علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک, وہ سمجھ گئے کہ یہ ملکہ ہے, یہ جو ہے نا جب تک اس پہ پوری طرح ریاست کے بھرم نہیں ہوں گے نا, یہ نہیں, ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف.
اس کو کیونکہ وہ پاورفل ریاست ہے نا, تو اس سے زیادہ جب تک نہیں دکھائیں گے ریاست ہم اس کو, اور اپنے موجے نہیں دکھائیں گے, یہ نہیں مان لے کر آئے گی. تو ایک چیز تو دیکھ چکی تھی کہ تخت وہاں سے اٹھ کے کیسے آ گیا اور بالکل ویسے ہی کیسے بنا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہ اس سے بھی بڑا معجزہ اس کو دکھاؤ. تو قیل لہ ادخل الصرح, اس سے کہا گیا کہ یہ جو شیشہ ہے نا, شیشے کا فرش تھا جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا, اس میں آ جاؤ. فلما رأتہ, اس نے جب وہ محل دیکھا اور وہ شیشے کا فرش دیکھا تو حسبتہ لجۃ, اسے لگا کہ پانی کی موجیں ہیں. ایسے اس میں کوئی لائٹنگ تھی یا کیا تھا کہ وہ کیا لگا اس کو, بہت خوبصورت بنایا تھا نا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو پرتعیش زندگی اسلام میں حرام, بولو نا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے ساتھ کبھی سفر میں ہوتے ہیں نا, میں کسی مالدار کے گھر میں جاتا ہوں, وہ بھائی استقبال کے لیے مور بیٹھا ہوا ہے, ریسیپشن پہ مورنی بٹھائی ہوئی ہے, سچی مچی کی مورنی, ایک مثال دے رہا ہوں, اور بڑا گارڈن لگایا ہوا ہے, بڑے لگژری اور نہریں. کہتے ہیں مفتی صاحب کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا جو گندے نالے پہ رہتے ہیں ان کو یہ کیا لگتا ہے, اللہ نے بہت دی ہے, ان کے حساب سے اسراف نہیں ہے. تو بیچارہ ہمارے طلبہ سے میں بہت مذاق کرتا ہوں نا, جب بھی طلبہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا, میں جیسے موبائل نکالوں گا, اس جی اتنا مہنگا موبائل, تو یار اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے. طلبہ کو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کرے, مذاق کرتا ہوں میں, غریبوں کی میرے دل میں توہین نہیں ہے, اپنے سے مذاق ہوتا ہے, کہتے اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے. غریب آدمی پہ نا یہ باتیں. پھر وہ طالب علم کوئی ایسا سوال کرے گا جس سے تھوڑی سی غربت جھلک رہی ہوگی, میں کہوں گا یار کچھ کما لینا, تو تھوڑا سا پیسہ واسا آ جائے گا نا تو باتیں اچھی کیا کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے, لیکن جن کو دیا ہے تو وہ تو اسی اسٹائل سے چلیں گے نا. تو اس میں یہ کہنا کہ اسراف کر رہا ہے یا یوں کر رہا ہے, بھائی وہ اسراف ہر ایک کا اس کے حساب سے ہوتا ہے. وہ جو اتنی لگژری لائف اسٹائل ہے, وہ ہو سکتا ہے اس کی آمدن اس سے 10واں حصہ زیادہ ہو. آپ نے کسی کے ولیمے میں دیکھا اتنا پرتعیش ولیمہ ہے, ہو سکتا ہے بھائی اس کو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہو کہ یہ غریبوں والا ولیمہ ہے. اس کے دوست کہہ رہے ہوں کہ یار تو نے تو ہمیں بدنام کر دیا, یہ تو کیا کھلا رہا ہے یار, تو بٹیر کھلا رہا ہے, ہم تو سمجھ آئے تھے کہ تو یہاں پر ہرن اور مارخور ذبح کر کے رکھے گا یہاں پہ. تو اس لیے یہ فوراً, ہاں بعض دفعہ اسراف بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کب ہے, جب آپ کو سامنے والے کی آمدن کا پتہ ہو. جب پتہ ہو کہ پھر آپ کو پتہ ہے یار اتنا کما نہیں رہے, جو لگژری اسٹائل ہے نا یہ شو بازی زیادہ ہے اس میں, تو پھر اسراف کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کی آمدن کا, تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اسراف ہے یا نہیں, یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کا وہ جو محل تھا اس میں فرش کیسا بنایا ہوا ہے, ایسے ایسے, سمجھتے ہو, وہ لہریں ہیں. اس نے دیکھا بھئی یہ تو لہریں ہیں. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ, وہ جانے سے پہلے اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں. وہاں پہ میرے بھائی اگر کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا فوراً فتویٰ لگاتا, دائرہ اسلام سے تو پہلے بھی خارج تھی, اب کفر کے اور قریب ہو گئی ہے, تو نے اپنی پنڈلی کو کیا کیا ہے. حالانکہ وہ ضرورت کے لیے کھول رہی ہے نا, کہ پائنچے خراب ہو جائیں گے, گیلے ہو جائیں گے. تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, اپنے پائنچے اس نے کیا کر لیے, اوپر کر لیے کہ پانی ہے. اسے کہا انہو صرح ممرد من قواریر, بھائی یہ پانی نہیں ہے, یہ فرش شیشوں سے جڑا ہوا فرش ہے, اس کی ڈیزائننگ انجینئروں نے اسی اسٹائل کی بنائی ہے. ایک دم اس نے کہا بھائی بس بہت ہو گیا, ایسے معجزے. قالت ربی انی ظلمت نفسی, کہنے لگی اے میرے رب میں نے اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, میں بھی سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے کر آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ یہ نہیں کہہ رہی میں سلیمان پر ایمان لے آئی, یا سلیمان علیہ السلام سے کہی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں, میں چھوڑتی ہوں, نہ اللہ سے توبہ استغفار. کیوں, اس کو پتا تھا سلیمان اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے, کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف. تو ایمان کس پہ لانا ہے, اللہ پہ. تو جیسے یہ لائے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ میں بھی تیرے ہاتھ پہ ایمان لے آئی. تو قرآن میں جتنے غیر مسلم بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے نا, ایک ملکہ سبا کا. تو اس کے میں جلدی جلدی پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں اس کی ذہانت کے. پہلا پوائنٹ کہ اس نے کہا یہ کتاب کریم ہے, معزز خط ہے, معزز خط. وہ اندازہ خط سے لگا لیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط نہیں ہے, یہ اس کی ذہانت. دوسرا اس نے مشورے کے لیے بلایا. تیسرا اس نے کہا کہ جب تک تمہارا مشورہ نہیں آئے گا یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. چوتھی بات اس نے یہ کہا کہ بادشاہوں سے جلد بازی, لڑائی میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, شکست بھی ہو سکتی ہے, اگر شکست ہو گئی تو اس کے یہ سائڈ افیکٹ ہیں. پانچویں بات کہ سلیمان کو آزمانا چاہیے, یہ بھی ہے. چھٹی بات آزمانا کس طریقے سے چاہیے,
پیسوں کے ذریعے آزمانا چاہیے. 7ویں بات, جب آزما لیا, آزمائش میں پورے اترے تو جنگ کے بجائے مذاکرات کرنے چاہیے. 8ویں بات, عرش کے بارے میں, تخت کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی بالکل بیلنس اسٹیٹمنٹ تھی. 9ویں بات کہ جب اس کو مزید ایک اس نے معجزہ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ کے پیغمبر. اور 10ویں بات یہ کہ یہ نہیں کہہ رہی میں آپ پر ایمان لے آئی, بلکہ کیا کہہ رہی ہے, اس کو اندازہ ہو گیا سارے کام تو اللہ کر رہے ہیں, سلیمان تھوڑی کر رہے ہیں. آج کے مشرک کو یہ اندازے نہیں ہوتے, وہ نبیوں کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ یہ نبی کر رہے ہیں یہ. تو یہ 10 پوائنٹ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھی. آگے یہ واقعہ مکمل ہو گیا. آگے دوسرا واقعہ ہے. اب اس میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو اس بارے میں تاریخ خاموش ہے, لیکن بخاری میں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو جس کی 100 بیویاں ہو 101 ہونے میں میرا خیال ہے کوئی ایشو. ویسے بھی جو ملکہ ہوتی ہے نا اس کا کفو بادشاہ ہی ہوتا ہے, اور اسلام میں عورت کی شادی غیر کفو میں شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. غیر کفو کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیرلل, جس پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت کا نکاح اس سے کمتر میں نہیں ہوگا, اس کے برابر یا اس سے اوپر میں ہوگا. مرد اپنے سے کمتر میں کر سکتا ہے. تو اب جو ظاہر ہے ملکہ ہے اور اتنی پاورفل ریاست کی ملکہ ہے, اگر اس کا ہسبینڈ اگر وہ میرڈ تھی تو ہسبینڈ اس پورے واقعے میں ہمیں کہیں مکھنچو کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ بندہ گیا کہاں, ورنہ وہ بھی آتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ہمیں وہ مارکیٹ سے کیا لگ رہا ہے شارٹ, اس سے پتہ چلتا ہے ان میرڈ تھی. تو اب اگر ان میرڈ تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اس نے کہیں شادی کی ہو. تو یہ بھی اب اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نکاح کرنا اس جائز نعمتوں میں سے ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو جس میں بہت زیادہ وسعت دی تھی. تو اس میں یہ کہنا کہ عیاش ہے اور یہ اس کا کام شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور سامنے والے کی مرضی سے کر رہا ہے, تو جو نہیں کر رہا اس پہ تو اعتراض ہونا چاہیے, اس پہ طرز پہ آنا چاہیے, اس کے لیے قرآن خوانیاں بھی ہونی چاہیے, اس کا چہلم بھی ہونا چاہیے, اس کا سوہم بھی ہونا چاہیے. جو کر رہا ہے تو اس کو یہ بتاؤ کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت جو ملکہ سبا سے شادی کر لی ہوگی.